عمران خان نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ میں نے اپنی والدہ کے سائے میں ہمیشہ یہی سیکھا کہ زندگی بے خوفی سے بسر کرنی ہے۔ اس کے بعد مولانا راشد محمود سومرو کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں انہوں نے عمران خان کی والدہ کے بارے میں نازیبا اور غیر اخلاقی گفتگو کی تھی۔ مولانا راشد محمود سومرو کا تعلق لاڑکانہ سے ہے اور وہ جمعیت علماء اسلام فے کی سندھ شاخ کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ تب ایک تاثر تو یہ دیا جاتا رہا کہ عمران خان جس طرح کی زبان مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بولتے ہیں، مولانا راشد سومرو نے اسی زبان میں جواب دیا، لیکن معاملہ چونکہ عمران خان کا نہیں بلکہ ان کی والدہ کا تھا، اس لیے مولانا راشد سومرو کے الزامات کی ہر طبقہ فکر نے بھرپور الفاظ میں مذمت کی۔ پاکستان میں گزشتہ کچھ سالوں سے مخالفین کی کردار کشی اور ان پر بےہودہ الزامات لگانا ایک عام چلن بن چکا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ روش عمران خان نے ہی متعارف کروائی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے خالق شیخ رشید ہیں، جو اپنے جلسوں میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں غیر اخلاقی گفتگو کیا کرتے تھے۔ آپ کے نزدیک پاکستان کی سیاست کو سب سے زیادہ کس سیاستدان نے اور کس سیاسی پارٹی نے گندا کیا؟ کمنٹ سیکشن میں اس پارٹی کا اور اس بندے کا نام ضرور لکھ دیجیے گا۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان زندہ باد HD۔ ناظرین گرامی، پاکستانی تاریخ کے ورق اٹھا کر دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں کسی کی ماں پر بات کرنے کا یہ چلن نیا نہیں بلکہ شروع سے ہی ہماری سیاست کا حصہ رہا ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں گھٹیا الزامات آج بھی اس زمانے کے اخباروں میں محفوظ ہیں۔ شوکت خانم پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور PTI کے سربراہ عمران خان کی والدہ ہیں۔ عوام میں ان کا تعارف ان کے بیٹے کی وجہ سے ہے، جنہوں نے ان کے نام پر 1994 میں لاہور میں پاکستان کا پہلا کینسر ہسپتال بنایا۔ شوکت خانم کی وفات فروری 1985 میں کینسر کی وجہ سے ہوئی تھی۔ عمران خان نے 1988 میں شوکت خانم کینسر ہسپتال کا منصوبہ شروع کر کے اس کے لیے عطیات جمع کرنے کی مہم شروع کی۔ اسی مہم کے دوران ان کا عوام کے ساتھ براہ راست رابطہ ہوا۔ اس کے بعد انہیں سیاست میں آخر آنا پڑا۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ان کی والدہ کے نام پر بننے والے ہسپتال نے ان کے لیے اس ماحول کی بنیاد فراہم کر دی تھی جس میں آگے چل کر وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے۔ شوکت خانم کا تعلق پٹھانوں کے برقی قبیلے سے تھا، جو ایک جنگجو قبیلہ مانا جاتا ہے اور اپنی اس روش کی بدولت کئی بار نقل مکانی اور خانہ بدری سے گزرا ہے۔ لیکن یہ لوگ محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان پر حملوں میں شریک رہے، جس کے صلے کے طور پر انہیں جنوبی وزیرستان میں کنی گرام کا علاقہ تحفے میں ملا۔ برقی خود کو ترک النسل بتاتے ہیں اور ان کی زبان پشتو نہیں بلکہ اورمڑی ہے، جو الگ زبان ہے اور اسے صرف اسی علاقے کے لوگ بولتے ہیں۔ بھارتی مصنف، شاعر اور صحافی فرینک حضور کی کتاب، جس کا اردو ترجمہ جمہوری پبلیکیشنز لاہور نے عمران خان افسانہ یا حقیقت کے نام سے چھاپا ہے، اس میں لکھا ہے کہ 14ویں صدی کے اولین حصے تک جنوبی وزیرستان کا خوبصورت علاقہ کنی گرام برقیوں کا وطن تھا۔ جب یہ خوبصورت وادی بدترین قحط کا شکار ہوئی تو شوکت خانم کے اجداد وہاں سے ہجرت کر کے جالندھر میں پناہ گزین ہو گئے۔ کچھ برقی قبائل آج بھی کنی گرام میں آباد ہیں جو خود کو عمران خان کے رشتہ دار بتاتے ہیں۔ شوکت خانم کا خاندان جالندھر کی بستی 9 میں آباد تھا۔ ان کے والد احمد حسن خان تقسیم سے پہلے بیوروکریٹ تھے، جنہوں نے برٹش انڈیا میں 30 سال تک بطور ڈپٹی کمشنر، سیٹلمنٹ کمشنر اور مجسٹریٹ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں۔ شوکت خانم کی والدہ امیر بانو بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ مگر مکمل گھریلو خاتون تھیں۔ شوکت خانم کی پیدائش جالندھر کی بستی 9 میں 1927 کو ہوئی اور ان کے 3 بہن بھائی نعیمہ خانم، اقبال جان اور احمد رضا خان بھی وہیں پیدا ہوئے۔ احمد حسن خان 1937 سے 1940 تک میاں والی کے ڈپٹی کمشنر رہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے جالندھر سے 194 کلومیٹر دور ایک سیاحتی مقام ڈل ہوزی میں خوبصورت مینشن خریدا، جہاں سے ہمالیہ کے انتہائی دلکش نظارہ ملتا تھا۔ 5 سال کے بعد انہیں دل کا شدید دورہ پڑا اور وہ اپنے چھوٹے بھائی محمد زمان خان کے گھر لاہور منتقل ہو گئے، جو اس زمانے میں لاہور کے کنارے ایک وسیع و عریض گھر تعمیر کر چکے تھے۔ اس زمانے میں اس علاقے میں کھیت ہوا کرتے تھے اور علاقے کا واحد گھر ایک فارم ہاؤس کا منظر پیش کرتا تھا۔ بعد میں جب ارد گرد اور بھی گھر بن گئے تو یہ علاقہ زمان خان کی نسبت سے زمان پارک کہلایا۔ زمان خان 1940 میں لاہور منتقل ہوئے تھے اور وہ لاہور کے پوسٹ ماسٹر جنرل تھے۔ اس علاقے میں گھر بنانے کا مقصد یہاں سے ایچیسن کالج، جو زمانے میں چیفز کالج کہلاتا تھا، کے نزدیک ہونا تھا، جہاں زمان خان کے بچے پڑھتے تھے۔ شوکت خانم بھی اپنے بیمار والد کی دیکھ بھال کے لیے جالندھر سے لاہور آ گئیں۔ شوکت خانم کی ایک بہن نعیمہ خان کی شادی گورنمنٹ لدھیانہ کالج کے پرنسپل اور مشہور کرکٹر ڈاکٹر جہانگیر خان سے 1942 میں ہو چکی تھی۔ 6 فٹ سے لمبے جہانگیر خان نے 1930 میں لارڈز میں ہونے والے ہندوستان کے پہلے ٹیسٹ میچ میں ہندوستان کی طرف سے حصہ لیا اور کرکٹ کی دنیا میں وہ اس بال کی وجہ سے یاد رکھے گئے جو انہوں نے 1936 میں لارڈز میں میرل بون کرکٹ کلب کے ٹام پیرس کو کرائی تھی، جس نے راستے میں آنے والی ایک چڑیا کو نشانہ بنایا تھا۔ چڑیا مر کر وکٹوں کے سامنے گر گئی تھی۔ یہ مردہ چڑیا آج بھی لارڈز میں
سیسی کے میوزیم میں محفوظ ہے۔ ڈاکٹر جہانگیر خان بھی تقسیم کے وقت پاکستان منتقل ہو گئے۔ 1949 میں جب ان کا تقرر سائیوال میں ہوا تو اکرام اللہ نیازی کے بہنوئی بطور پولیس سائیوال میں ہی تعینات تھے۔ اکرام اللہ کی بہن نے نعیمہ سے اس کی بہن کا رشتہ مانگا۔ انہوں نے اپنے والد احسن خان سے رابطہ کیا جو زمان پارک میں مقیم تھے۔ اکرام اللہ ان دنوں سول انجینئر کی حیثیت سے حکومت پنجاب میں ملازم تھے۔ دونوں خاندانوں میں صلاح مشورے سے یہ شادی طے پا گئی اور نومبر 1949 میں شوکت خانم اور اکرام اللہ خان نیازی رشتے ازدواج میں بن گئے۔ اکرام اللہ نیازی نے شروع میں زمان پارک میں ہی ایک گھر کرائے پر لے کر رہنا شروع کیا جہاں 5 ستمبر 1950 کو ان کے 5 بچوں میں سب سے پہلی بیٹی روبینہ پیدا ہوئی۔ 2 سال بعد 25 اکتوبر 1952 کو ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ان کی والدہ نے عمران احمد خان نیازی رکھا۔ اس کے بعد فرینک حضور شوکت خانم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ ایک پٹھان عورت تھیں اور ان کا قد لمبا تھا۔ وہ ہر اعتبار سے خوبصورت تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کے زیر سایہ محبت اور پیار سے زندگی گزاری۔ وہ ان کے طنز اور تعریف پر ہنس دیتی، ان کے گلے شکوے سنتی، لیکن وہ ان کی باتوں پر ہمیشہ بے چوچراں عمل نہیں کرتی تھی بلکہ کبھی کبھی بحث بھی کرتی۔ انہوں نے اپنے بچوں کی بامقصد تربیت کی اور ان کے معصوم ذہنوں میں اپنی نسل کا فخر اور نیک خوئی کا احساس نقش کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اصولوں پر ڈٹ جانے کی ہمت و جرات بھی پیدا کی۔ عمران خان اپنی خود نوشت میں اور میرا پاکستان میں لکھتے ہیں کہ میری والدہ ہر روز رات کو ہمیں ایک کہانی سنایا کرتی تھی جو مذہبی ہوتی تھی، جس میں اخلاقی سبق تھا۔ حضرت موسیٰ، فرعون، حضرت یوسف اور رحمت للعالمین کے بارے میں ہر شب والدہ ہمیں دعا مانگنے کی یاد دہانی کراتی۔ وہ ایک واقعہ کثرت کے ساتھ اور بہت شوق کے ساتھ سنایا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے ہمیشہ ہمیں ایسی باتیں بتائی تھیں کہ جو ہمیں بہت بہادر کرتی تھی اور ہمیں زندگی میں آگے آنے کے حوالے سے جتنے بھی مسئلے ہوتے تھے ان کے بارے میں انہوں نے بہت اچھی اور بہت پیاری باتیں سمجھا رکھی تھی۔ وہ ہمیں بہادر رہنے کا کہتی تھیں۔ عمران خان بتاتے ہیں کہ میرے والدین مذہب کے بارے میں نرم خو تھے۔ وہ ہم سے کہا کرتے کہ اللہ بڑا ہی رحمان اور رحیم ہے۔ نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کے معاملے میں ہم پر کبھی سختی نہ کی جاتی۔ میری والدہ کا تعلق برقی قبیلے سے تھا۔ وہ بہت فخر سے کہا کرتی کہ ہمارے اجداد نے انگریزوں کی غلامی کبھی قبول نہیں کی۔ ہوش سنبھالنے پر میں 2 قسم کے احساسات میں مبتلا ہوا۔ سب سے زیادہ استعمار کے خلاف بچپن سے ہی مجھے سکھلایا گیا کہ غلامی وہ بدترین چیز ہے بنی نوع انسان جس کا شکار ہو سکتا ہے۔ آدمی کی اس سے زیادہ توہین ممکن نہیں۔ اماں جان مجھے شیر، میسور، ٹیپو سلطان کی داستانیں سنایا کرتی۔ 1799 میں جس پر 3 افواج نے حملہ کیا، انگریز نظام حیدرآباد اور مرہٹوں نے، پھر وہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی کہانی سنایا کرتی جو 1862 میں بے بسی کی موت مارا گیا۔ وہ ٹیپو سلطان کا قول دہراتی کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اور یہی باتیں کرتے ہوئے عمران خان اکثر رو بھی پڑتے ہیں۔ اللہ عمران خان کو ہمیشہ سلامت رکھے اور اسے پاکستان کا اگلا وزیر اعظم بنائے۔ اگر آپ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ ناظرین، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ شوکت خانم ہسپتال کی تعمیر کے بعد ہی ان کے دوستوں نے انہیں سیاست میں آنے کا مشورہ دیا۔ ہسپتال کی تعمیر ایک ایسا کارنامہ تھا جس نے ان میں خود اعتمادی میں مزید اضافہ کر دیا، اور وہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ پاکستان میں تبدیلی کا جو خواب وہ لے کر نکلے ہیں وہ ایک دن ضرور کامیاب ہوگا۔ شوکت خانم میں کینسر کی تشخیص 1984 کے اوائل میں ہو چکی تھی۔ لاہور میں علاج کی سہولتیں نہیں تھی اور لندن جا کر علاج کے لیے وہ تیار نہیں تھی، لیکن بیٹے کے اصرار پر وہ لندن چلی گئیں جہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس سے پہلے جب لاہور میں شوکت خانم شدید تکلیف میں تھیں اور ڈاکٹر بے بس تھے تو ہسپتال میں ہی عمران خان نے چیخ کر کہنا شروع کر دیا کہ میں یہاں کینسر ہسپتال بناؤں گا۔ عمران خان اپنی خود نوشت میں لکھتے ہیں کہ جب 10 فروری کو میں اپنی والدہ کی میت لے کر پاکستان آ رہا تھا تو میرا اپنی قوم کو کینسر ہسپتال کا تحفہ دینے کا عزم مزید پختہ ہو گیا۔ یہ میری والدہ کے لیے میرا حقیر سا نذرانہ ہوتا۔ میں نے اپنی والدہ کے سائے میں ہمیشہ یہی سیکھا تھا کہ زندگی بے خوفی سے بسر کرنی ہے۔ میں اپنا عزم مسلسل دوہرا رہا تھا، میدان کبھی نہیں چھوڑنا ہے، آنے والے کل سے نہیں ڈرنا کیونکہ اللہ میرے ساتھ ہے۔